أنفسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. پھر بھی ذرا بلند کر سکتا. آج ہمارے فروعات میں سے انشاءاللہ آخری مجلس ہے جسے شروع سے اپنے نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور خمس پہ جتنی بساط تھی اس کے مطابق میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو بیان کیا جائے. کوتاہی ہماری معاف کرنے والے ہم مجموعہ کوتاہی ہیں. کہیں بھی کوتاہی ہوئی ان کے معیار کے مطابق بات نہیں ہوئی پھر ان کے معیار کے مطابق وہ خود ہی کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے. جب ہم اپنے معیار کی بات کرتے ہیں تو پھر کوتاہی تو ہوگی. پھر یہ کوتاہی نہیں ہوگی، یقیناً وہ معاف کر دی، بالکل معاف ہو جائے. اس میں مجھے 100 سے بھی زیادہ یقین، اس لیے کہ حکم ہے تم بیان کرتے رہو، ہم جانے کوتاہی ہم معاف کر دیں. یقیناً کوتاہی ہوتی ہیں اور اس بیان ہو سکتا ہے ہمارا استعمال اس بیان کا نہ ہو، ہماری گفتگو اس بیان کی نہ ہو. آج خمس کو انشاءاللہ یاد کرنا ہے. یہ سورہ انفال 10واں پارہ سورہ انفال کی 41 نمبر آیت اور 10ویں پارے کی پہلی آیت کو میں نے بیان کیا. سورہ انفال کی یہ 41 نمبر آیت، اگر 41 کو جمع کریں تو پھر 5 بنتے ہیں. اور فرمایا آپ نے 5 بنتے ہیں، خمس بھی 5 ہی کا تو حق ہے اسی حوالے سے. اور اس سورت کو سورہ انفال کہتے ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. کبھی آپ نے نفل نمازیں پڑھی؟ سنت نہیں، نفل. یہ جو نماز اب دورین کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ سنت موقدہ کہلاتی ہے، نفل نہیں کہتے. اگر یہ نفل بھی کہہ دیتے لیکن حقیقت میں نفل وہ ہوتی ہے جو ان 5 نمازوں کے ساتھ ملی ہوئی سنتوں کے علاوہ آپ پڑھیں تو اسے نفل کہتے ہیں. نفل کے معنی ہوتا ہے اصل شے سے زیادتی. اصل شے نماز 17 رکعت بعد ہے اور اس سے پھر 3 رکعت ساری ملا کے ان سے جو آپ زیادہ کر کے پڑھیں پھر سننے میں بھی بوجھ ہو رہا اسے نفل کہتے ہیں اور اس کی جمع انفال ہے. پوری سورت کا نام ہی سورہ انفال ہے. اور عربی قواعد میں مال غنیمت کو بھی نفل کہتے ہیں. یہ جو آپ کو مال غنیمت ملتا ہے اس کو بھی آپ نفل کہتے ہیں. نفل کے معنی وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ بغیر کسی جنگ کے کوئی چیز آپ کو مل جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. لیکن جائز یہ نہیں کرتے اٹھا کے تو جائز طریقے سے. ہاں اگر آپ کی سلو ہو جائے تو جو فرمائے سلو میں وہ خود بخود دے دیں
اس کو بھی مال غنیمت کہتے ہیں. اچھا کون سی شروع ہوئی ہے جس میں مال غنیمت آیا؟ چلیے یہ مبادلے میں کیا ہوا شروع ہوئی ہے جس کو فتح عظیم کہا گیا. جنگ بھی نہیں ہوئی اور فتح بھی عظیم ہو گیا. اور اس میں جزیہ کیوں نے دیا؟ عیسائیوں نے خود دیا. سرکار نے نہیں کہا, انہوں نے کہا جزیہ دیتے. یہ جو ان کی طرف سے ملا ہے, سنو کے ذریعے ملا ہے, اس میں خمس ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس میں خمس ہوگا. اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ سرکار فرماتا ہے کہ جتنی پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں, گھاٹی سمجھتے ہیں پہاڑوں کے درمیان سرکار ہوتی ہے, فرمایا کہ کل گھاٹیاں یہ اللہ کی ملکیت میں اور وہ تصرف امام میں ہے. امام کی زیر تصرف ہے. ان میں بھی جو آمدنی ہوگی اس میں بھی خمس دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب جو خمس کی باقی تفصیلات ہیں, اب میں خمس 7 چیزوں میں ہوتا ہے. 7 چیزوں پر خمس واجب ہے. خمس کتنے ایسا ہوتا ہے؟ 5واں حصہ آپ نے نکال دی. پھر اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ایک حصے کو کہتے ہیں سہم سادات. آدھا صرف سادات کی, آدھا ہوتا ہے سہم امام علیہ السلام, وہ سرکار کے نام کا ہوتا ہے. وہ بھی سادات وہی ہوں گے جو ان سے منسوب ہے, سادات کے لیے غیر سادات کے لیے نہیں. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ ذویل قربا میں جناب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ذویل قربا میں کون آتے ہیں؟ میں ہم آتے ہیں. اللہ نے اپنے اور رسول کے بعد ہمیں ذل قربا میں ہمیں شریک کر کے خمس کا حق ہمیں عطا فرما کے مسلمانوں کی میل و کچیل صدقے سے ہمیں پاک کر دیا. کتنی طہارت طاہر ہے آپ کا کھانا کہ وہاں صدقہ آپ کے لیے نہیں ہے. جو سادہ نظام ان کے لیے صدقہ نہیں, جن کے لیے صدقہ ہی نہیں ہے, تو کتنی بڑی عظمت ہے ان کے لیے. ان کی اپنی وجود کی کتنی عظمت ہے. صدقہ تو کھانا ہے, کھانا ہر شے کھاتے ہیں, کیوں نہیں کھاتے؟ کھانے آئے کھانے کے لیے, مگر صدقہ ہے کھانے کے لیے, لیکن آپ کے لیے نہیں. کتنی عظمت ہے سادات نظام کہ ان کی نسبت سے غریب سید بھی ہے, اس کے لیے صدقہ حرام ہے. تو پھر کتنا پاکیزہ ہوگا اس کا جسم جہاں صدقہ ہی نہیں جاتا. وہ روحانیت اتنی جلدی بڑھا ہے. اب میں اندر کی بات آپ کو بتاؤں, خدا کا اگر ایک بات پہ آپ عمل کر کے تھوڑی سی بھی کوشش کریں, تھوڑی سی سادات کی نسبت سے آپ کایا بدل سکتے ہیں پورے ملک کی, خاندان کی. آپ کو ایسے نہیں, ایسے کریں بات, ایسے کی بھی ضرورت نہیں, دیکھا بات ہو جاتی ہے. ہم گئے جو سادات ہیں, ہمیں تھوڑی سی دقت کرنی پڑتی ہے, تب تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ سے جو نسبت ملی ہوئی ہے, نسبت ایک برابر ہے. سادات کی خدا کی قسم جو سادات کی نسبت آپ کو ملی ہوئی ہے, ایسی زندگی میں ہم کوشش کریں نہیں مل سکتے. آپ کو مفت ملی ہوئی, اس کی خدا کے لیے اس کی حفاظت فرمائے, اس کی حفاظت کریں. روز میں کہتا ہوں اگر آپ خمس 7 چیزوں کے واجب ہے. ہر وہ کاروبار, صحیح جانا ہے جو مجھے پتا, ہر وہ کاروبار جو غنیمت کے زمرے میں آتا ہے, کاروبار کے نام ہی غنیمت ہے. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ نفع بھی نفع ہوتا ہے. ہر وہ کاروبار جائز, خیال کرے کاروبار بھی جائز. شراب کاروبار نہیں, بیچنا بھی حرام ہے, خریدنا بھی حرام ہے, رکھنا بھی حرام ہے, بنانا بھی حرام ہے. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے, مشکل بات نہ ہے, خدا کے لیے ناراض نہیں ہوں. شراب کا کاروبار صحیح ہے کیا؟ ہر وہ کاروبار جو شریعت کے خلاف ہے. پیسے تو سے آتے ہیں, رقم تو سے آتی ہے, ہو سکتا ہے غنیمت کے زمرے میں بھی, لیکن قرآن کی غنیمت کے زمرے میں نہیں آئے گی, آمدنی کے زمرے میں آئے گی. لیکن اسے غنیمت کی لفظ سے, غنیمت ہوتا ہے جسے دیکھ کر انسان کی دنیا بھی سمجھ جائے, آخرت وہ غنیمت ہوگی. اب جتنے کاروبار آپ
فرماتے ہیں ان میں سے جتنا خرچ نکال کے آپ کو نفع آتا ہے اس نفع پر خمس اس کا نکال دیں آپ کا خمس ہو گیا. دوسرا ہے جناب کان. کراچی میں تو اب کان نہیں، یعنی ایک تیل نکلتا ہے، ہیرے کی کان، جواہرات کی کان. دیکھیے میں اپنی بات سوچتا رہا ابھی بھی کہ کیسی تقسیم ہے. ایک کے پاس ایک شیطری شاید نہیں ہے، ایک کے پاس کان ہے ہیرے کی، ایک کے پاس کان ہے سونے کی. اور وجہ یہ کان نہیں دی سونے کی بلکہ ذمہ داری بڑھاتی ہے. وہ تو خوش ہے مجھے کان مل گئی ہے سونے کی، یہ بھی دیکھ رہا سونے کی میرے لیے ذمہ داری کتنی بڑھ گئی. کوئلے کی کان دی، چاندی کی، تانبے کی، کوئلہ کی پتھر نکل کے ہمارے چکوان میں سارا یہ پتھر ہوتا ہے، یہ نمک کی کانیں. ان تمام کانوں پر جتنی جن کی اپنی اپنی کانیں، ابھی نکالے پانی اس میں نکالتے تو پانی نکل رہا ہے. اب پانی میرے پاس ہے، کہتا ہے پانی نکل رہا ہے، وہ میں کیا کروں بہت فائدہ ہونے لگا. بارہ یہ ہوا یہ کانوں پہ جو آپ کو فائدہ ہوگا خرچہ نکال کے اس پر بھی خمس ہوگا. تیسری شاید دفینہ، کوئی ایسا خزانہ دفن شدہ خود بخود مل جائے. دعا کا کہ ایسے ملے، ہاں خوش ہو جائے. کوئی دفینہ جب ہے تو ہونا چاہیے نا بابا. جب خمس دینا ہے نیت کر لے پھر دفینہ مل بھی تو سکتا ہے. خدا کا آل محمد کی محبت مل جائے کتنا بڑا دفینہ. تو اب دفینہ کوئی ابھی بھی دیکھا میں کیا مجھے دیکھے وہ کہتے ہیں یہاں پتہ ہے کتنی سونا دفن اور میں کیا یہاں کیا کرتا ہوں کہتا ہے جی یہاں تو اچھا شکر. اچھا جب دفینہ مل جائے تو اس دفینے سے کیا ہوگا جناب؟ خمس نکالنا. اس کے بعد ہے جناب یہ جو آپ غوطہ لگاتے ہیں سمندروں میں، یہ جتنے ہیرے جواہرات یا خاص چیزیں ہوتی ہیں، اب یہ غوطہ پوری بہتر سمجھتے ہیں، ان میں سے جو آپ کو ہیرے بھی ملتے ہیں ان میں کوئی ایسے جواہرات ہوتے ہیں خاص خاص قیمتی جواہر ہوتے ہیں. اچھا ان میں سے جو وہ نکلے گے ان پر بھی خمس پڑے. پھر آتا ہے جناب امام کے حکم سے میدان جنگ میں جو مال غنیمت آتا ہے. امام کے ساتھ حکم امام میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں کیا ملتا ہے؟ جو بھی آپ کو ملے گا مال زمین، وہاں سے زمین بھی ملتی، مال زمین جتنی چھائے ملے گی وہ ساری کی ساری خمس اس میں سے نکالا جائے. اب آپ کے لیے جناب یہ ضروری بات ہے مجھے بتانی آپ کو. ہاں اگر آپ کا مال حلال مال حرام مال سے مخلوط ہو جائے، حرام کی مقدار پتہ ہی نہ ہو کتنی مل گئی ہے حلال، ٹھیک ہے، مخلوط ہو جائے. مخلوط کون ہو جائے؟ حرام مال. حلال ہے تو مخلوط نہیں ہے تو حلال ہے، وہ تو ہے ہی نا، یہ تو خمس نہیں نکالنا، وہ جو ہے وہی نکالنا ہے. اب ہوا یہ کہ کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی ایسے ہوا کہ اس میں مال حرام جو ہے اس میں شامل ہو گیا، مخلوط ہو گیا. اب جب ملے تو اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے معلوم نہیں ہے. اب کوشش کرتے کچھ 8-10 مسائل مل جائیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید نہیں ملا ہے اور مقدار کا پتہ ہی نہیں ہے، خبریں کتنی ملا تو مقدار غیر معلوم ہے. تو اب اس کے پاک کرنے کا سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی وجہ نہیں کہ حرام کو پاک نہ کر دیا جائے. خالی بھی ایسی ذرائع بنا معلوم وہ چاہتا ہی ہے کہ ہمارا ہر رتبہ پاک ہو کے ہمارے جسم میں جائے تاکہ صالح خون بڑھے، صالح عمل ہو، صالح ارادہ ہو، صالح نیت ہو. ہم صالحین میں جا کے اس کو مانیں جو امام المتقین ہے. مال مخلوط کو بھی پاک کرنے کے لیے خمس کی ضرورت ہے. اب یہ ایک مسئلہ خاص بھی ہے لیکن وہ ہمارے یہاں میرا خیال ہے مسئلے پر شاید ہو تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ذمی کافر وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی حفاظت میں ہوتا ہے کافر ہے، اسے کئی نہیں کہتے
ذمہ جب ہوتا ہے تو وہ ذمہ اگر مسلمانوں سے زمین خرید لے، پھر اس میں کئی مسئلے آگے زمین لگا کے زمین خرید لے تو اس زمین پر بھی خمس ہوگا، لیکن وہ یہاں ہمارے آنے والی نہیں، اس لیے کہ کافی دنیا کوئی اسلامی حکومت ہو پھر اس کے اندر وہ کافی انقلاب میں آ جائیں، پھر جا کے وہ سلسلہ جمہوریت تو ہے ہماری، مگر اس طرح کا شاید نظام ہمارے یہاں کا رواج اس کا نہیں ہے۔ تو یہ وہ 7 مقامات ہیں جہاں پر خمس دینا ضروری ہے۔ ذرا برکت سلام۔ اب ذرا یہ ہوا کہ کل جہاں میں نے آیت پڑھی وہی سورہ انفال کی 10 پارے کی پہلی آیت، وَاعْلَمُوا جانو، خالق فرمایا وَاعْلَمُوا جان لو، خدا کا بھائی خالق جنوانا چاہے، نماز کے لیے نہیں فرمایا کہ جان لو اور نماز پڑھو، زکات کے لیے نہیں فرمایا پہلے جانو پھر نماز پڑھو، معلوم ہے زکات اور نماز کسی کو طریقہ دیکھتے جائیں گے پیچھے پڑھتے جائیں گے، وہ رسول والی نماز اور پڑھ نہیں سکتے، زکات کی نماز پڑھتے تھے اس طرح کی نماز کون پڑھتا ہے؟ کوئی پہلے معصوم والی نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ بیان تو ہوگی نہیں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بس تم اسی طرح نماز پڑھو جسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، جس کے پڑھنے کے دیکھنے میں بھی اتنی تبدیلیاں ہیں، کیا کرو خدا جانے ہمارا دیکھنا کیا تھا، میں شادی کیا کہہ رہا ہوں جس کی ایک ترتیب 23 سال میں بھی خدا جانے اس ترتیب میں کتنی ترتیب ہے، آگے چاہتے کا رب ہے۔ اب خمس میں وَاعْلَمُوا جانو، خمس میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جس شے سے بھی تمہیں نفع ملے، من شیء کل میں نے عرض کیا جس شے سے بھی، اب جو آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، اب ایک کاروبار نہیں سینکڑے اس وقت کتنی کاروبار ہے، ہر آدمی اپنا اپنا کاروبار کرتا، کیسا کوئی ہے کسی کا کوئی ہے کسی کا کوئی ہے، لیکن خدا کے لیے کوشش فرمائے اس میں حرام کاروبار نہ ہو، حلال کاروبار، جائز کاروبار، اور اس کاروبار میں بھی نفع بھی جائز زیادہ نہ دے، کتنی جائز چل پاتا ہی مسئلہ۔ ایک جوان امام زمانہ کی طرف میں ہر بات کرتا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہوگی، انتظار کسے کہتے ہیں؟ آپ منتظر ہیں، منتظر انتظار یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اگر انتظار جس کی ہے اور وہ وقت پہ نہ پہنچے رات کو چین نہیں آتی، یہ انتظار۔ اگر آپ کا اللہ خیر کے بچے نے آنا ہو اور جہاز سے نہ اترے، میں کہ دیکھو رات کو ماں سوتی ہے دروازے پہ کھڑی رہے گی، نہ باپ کو گئی خبردار پتا کر اعلان کرو کہاں ہے، امام زمانہ کا انتظار ہے، سوتے رہے انتظار نہیں ہے، خدا کے لیے انتظار کریں جس انتظار کا خالق بھی منتظر ہے، انتظار کر رہا، انتظار میں 40 دن تک اس نے مسجد صحرا میں جہاں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں ہر شب بدھ کو بہت ہی زکات تشریف لاتے اس نے وہاں کی جب آخری رات آئی مایوس ہوا ہے اور سے ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا تشریف لاتے ہیں یا خواب میں، یہ دو روایت ہیں، کل فلاں دکاندار کی دکان پہ آ جانا ملاقات ہو جائے، رات کو نیند نہیں ہے، کب دن نکلنے لگے مشتاق گیا کہ کل ملاقات ہو، انتظار میں جلدی وقت آئے، جلدی آئے وقت آپ کے وہ وقت اسی وقت میں جلدی سے اسی دکان میں پہنچا، کیا دیکھا دکان کھلی ہوئی ہے، دکاندار تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ذیشان بزرگ تشریف رکھتے ہیں دکان میں بیٹھے ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ میں پہچانتا نہیں تھا، لیکن جب میں نے سلام کیا ان کے جواب سے محسوس ہوا کوئی متقی انسان ہے، میں کیا کروں خدا کے ایسا وعلیکم وعلیکم یہ کیا ہوتا ہے، ہم یہی کہتے وعلیکم السلام، یہ وعلیکم السلام کیا ہے، آپ کی سوچ کے بعد آپ لوگ کیا کریں، ہم آپ کو کہیں کچھ نہیں سکتے، خدا کے لیے سلام کا جواب اسی طرح دے جیسے سلام ہے، وہ
وہ کہتا ہے کہ جب مجھے سلام کا جواب ملا میں انتہائی خوش ہوا کہ کسی بزرگ نے جنہوں نے پہچانتا نہیں انہیں حکم دیا بیٹھے. میں یہ کہتا میں بیٹھا ہی تھا کہ اسی دکاندار کے پاس ایک مستور آئی برقع پہنے ہوئے آ کے اسے کہا کہ یہ میرا یا کانوں کی بالی ہے یا انگشتری ہے, یہ میرا سونا ہے, یہ سونا تم خرید لو. انہوں نے یہ بچہ کرنے سے دیکھا, کہا کہ بیوی یہ بیچنا ہے تم نے؟ ہاں بیچنا. کہنے لگی میں پورے بازار میں گئی ہوں, سارے دکاندار 2 روپے کہتے ہیں اس کی قیمت ہے, مجھے 3 روپے چاہیے کیونکہ 2 روپے میں نے قرض دینے ہیں اور 1 کافی ہے خرچے کے لیے, میں 3 روپے میں نہیں بیچنا چاہتی ہوں. لیکن دکاندار جتنے ہیں پورے بازار میں مجھے 2 روپے دیتے تھے, 3 نہیں دی. اس نے دکاندار نے دیکھ کے فرمایا بی بی یہ تیرا سونا 7 روپے کا ہے. بی بی تیرا سونا 7 روپے کا. کہنے لگی کہاں ہے آپ کو 2 نہیں دیتے, آپ کہنے 7 روپے. کہنے اس کی قیمت ہی 7 روپے. 8 روپے میں میں بیچوں گا, 1 روپیہ مجھے منافع ہوگا. 7 روپے کی قیمت. اگر آپ بیچنا چاہتی ہیں تو میں 7 سے کم نہیں دوں گا, 7 ہی دوں گا کیونکہ قیمت ہی 7 ہے. انہوں نے کہا آپ بھول تو نہیں رہے. انہوں نے کہا نہیں میں بھول نہیں رہا, جتنی قیمت ہے اتنی میں دے دوں. بیوی دل میں خوش ہوئی, وہ 2 نہیں دے رہے تھے, 5 زیادہ مل رہے. اچھا کہہ رہے. اب اس نے 7 روپے اس بیوی کو دیے. جب وہ بیوی لے کے نیچے اتر کے چلی گئی تو اس بزرگ نے اسی لڑکے سے کہا تم اس دکاندار جیسے ہو جاؤ, تمہیں ہمیں ملنے کی ضرورت کیا. اس میں سے آپ نے خمس نکالا. خمس کے لیے فعلنا للہ ہے, بس پہلا خمس للہ ہے. خمس ابو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے. اے اللہ معذلہ کیا تو غریب ہے, اے ہمارے پیسوں کی طرف دیکھ رہا ہے, کیا تجھے ضرورت ہے؟ یہ کہنی چاہیے نا بابا, کہنا چاہیے. کیوں تو کیوں اپنے لیے مانگ رہا ہے؟ پالنا نہیں رہا خمس ابو. خمس کے بعد دوسرا کون ہے دوسرے نمبر پر؟ بلے رسول ہے. اور دوسرا خمس کا حقدار رسول ہے. رسول نہیں رسول, یہ رسول. جب بھی رسول کی لفظ ہے تو خاتم المرسلین مراد ہو گیا. اللہ بھی اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے اور اس کے رسول کا بھی حصہ ہے. والے ذیل قربا, اور ذیل قربا کون ہے؟ یہ آل محمد ذویل قربا. سبحان اللہ, ذویل قربا. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں ہم پہ احسان کر کے رسول اللہ کے بعد ذویل قربا ہمیں قرار دیا. ہم اب یہ خمس اللہ نے اپنا نام لگایا ہے, یہ نہیں ہے کہ بعد اللہ کو ضرورت ہے. کل ہی میں نے یاد کیا صرف تاکہ جو حضرات نئے آئے وہ سوال فرما رہے, صرف اللہ نے خمس میں اپنا نام لگا کے یہ بتانا چاہا آل محمد غریب نہیں ہے, غریب سمجھ کے خوش نہ کرنا. اس خمس میں میں بھی شریک ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی شریک ہوں. غریب سمجھ کے نہیں کرنا, ان کا حق سمجھ کر دینا. یہ تمہارے ماں میں ان کا حق بنتا. اچھا یہ رسول والے سے قربا پر جتام اور مساکین وابن السبیل کا بیان ہو گیا. آگے کیا ہے؟ ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہو. معلوم ہوتا ہے خمس ہی دلیل ایمان.
آپ نے غور نہیں فرمائی؟ تمہارے گوشت دینے کی دلیل تمہارا اسلام نہیں ایمان ہے. اسلام اور ہے، ایمان ہے. آمن کی لفظ ہے، آمن تم تو خمس میں کون آتے ہیں؟ اور نہیں ہماری دنیا جب خمس میں آل محمد آتے ہیں اور آمن تم کی لفظ ہیں تو بات ہوا اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. آل محمد ایمان کی منزل میں آتے ہیں، خمس ایمان میں آتا ہے. یاد رہے تو کافی باتیں مگر مشکل باتیں نہیں ہے. خمس کس میں آتا ہے؟ ایمان میں. زکات کس میں آتی ہے؟ اسلام میں. حج اسلام میں آتا ہے، خمس ایمان میں آتا ہے. خمس کس میں آتا ہے؟ اسلام. اگر میں جملہ کہہ دوں تو پھر آپ ذرا خوش بھی ہو جائے، چلو آخری مجلس سے ذرا تھوڑی سی تر بھی ہو جائے. اسی وجہ سے اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے. اسلام ابتدا ہے، ایمان انتہا ہے. اسلام آغاز ہے، ایمان انجام ہے. اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے. اسی کعبہ کو جب یہ احرام باندھے گا پھر کعبہ کیسا طواف کرے گا؟ اسلام یہ باتیں کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں، پھر پیاری نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو اوپری اوپری لگتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے میں آپ کی ساری وجہ چلی جاتی ہے. اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے. کعبے کی طرف سر جھکتا ہے، نجف کی طرف دل. کعبے کی طرف سر جھکتا ہے، نجف کی طرف دل جھکتا ہے. سر کے جھکنے کا نام اسلام ہے، دل کے جھکنے کا نام ایمان ہے. کعبے کی طرف جائیں تو سر جھکتا ہے، نجف کی طرف جائیں تو دل جھکتا ہے. میں پھر دوسرا جملہ کہوں، کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک. کیوں نہ کہیں یار، ہمیں کہنا چاہیے، کیوں نہ کہیں. کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے. تو مطالعہ رکھتے ہیں، کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائیں تو نسل پاک. کعبے کا منکر کون؟ کعبے کا منکر کون ہے؟ نجف کا منکر کون؟ کعبے کا منکر کافر ہے، نجف کا منکر منافق ہے. اے غلام بتا، سزا کافر کی زیادہ ہے یا منافق؟ اب جواب یہ ہوا کہ
مشکل بھی ہو جائے. اب جناب جب اللہ نے خمس میں اپنے آپ کو شریک کر کے آل محمد کو بھی اسی خمس پہ شریک فرمایا. لیکن خمس حق کن کا ہے؟ اللہ کا. یہ جو خمس ہے یہ امام کا حق ہے. رسول کا خمس امام کا حق ہے. خود امام کا حق اپنا حق ہے. تمام کا حق کن کے حق ہے؟ امام کے. امام زمانہ امام نے زمانہ متصرف ہے حق الہی کا بھی, متصرف ہے حق رسول کا بھی, متصرف ہے اپنے حق کا. تمام حق کن کے؟ امام کے بعد. امام اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے متصرف کون ہے؟ حکم کے رسول خدا کے بعد امام زمانہ. امام زمانہ تصرف کر رہا ہوگا خمس او عالمین کا ہر خمس جو ہے امام کے تصرف کرے جائے سا. اب جناب چونکہ وہ ہے واجب الوجود, اللہ واجب ہے. تین وجود ہے جناب. اب تھوڑی سی ابن کرام کی بات اس نے تین وجود ہے. ایک واجب الوجود اللہ, ایک ممتنع الوجود جو ہے سے بھی وجود ہے. ایک عجیب علم ہے جناب جو ہے نہیں وہ بھی علم ہے. اچھی بات. ایک ہوتا ہے ممکن الوجود. تین وجود ہو. واجب وہ ہوتا ہے جس کا وجود ضروری ہو. واجب وہ ہوتا ہے جس کا وجود ضروری ہو. ممتنع سمجھ ابتدا سے منع سے. ممتنع وہ ہوتا ہے جس کا عدم ضروری. عدم عدم ضروری ہے. اور ممکن وہ ہوتا ہے جس کا عدم اور وجود دونوں برابر, اسے ممکن کہتے ہیں. اللہ واجب الوجود لذات ہی ہے. لذات ہی کی قید بتاتی ہے کہ لذات ہی واجب الوجود مقتضی وجود ہے. واجب الوجود تھوڑی سی مشکل بات آئی, توجہ ہو گئی. واجب الوجود لذات مقتضی ہے وجود, کیونکہ واجب الوجود لذات ہی مقتضی ہے کس کا؟ وجود. ممتنع الوجود لذات ہی, ممتنع الوجود لذات ہی مقتضی ہے عدم کا. عدم کا ممکن الوجود مقتضی ہے عدم اور وجود دونوں کا, نہ ہونے کا بھی ہونے کا. لہذا اس کے لیے ضروری ہے ممکن کے لیے کوئی واجب ہو جو اسے بتائے. بنانے والا کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا. بنانے والا کیا ہوگا؟ واجب. ٹھیک ہے, واجب جو اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو وہ واجب نہیں. تو ممکن کو کون بنائے؟ واجب بنائے گا. تو واجب بنائے گا دلیل ہے کہ کسی ممکن کا ہونا دلیل ہے کہ کوئی واجب ہے. یعنی ممکن نے رہ کے بھی کسی کے ہونے کا ثبوت دیا. کوئی تو ہے نا, اس کا ہونا دلیل ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. تو جو بنانے والا ہے وہی ہے نا. ٹھیک ہے. اب ذرا کیا ہے, اب میری طرف دیکھیں. تو یہ آگے آتا ہے وجود خارجی اور ایک ہوتا ہے وجود ذہنی. گھبرا نہیں سکتا. وجود خارجی وہ ہوتا ہے کہ جس کا یہ وجود خارجی ہے. تو جو فرمائیں دیکھیں میری بات جلدی ہو رہی ہے, صحیح نہیں سن لیں. جس کا یہ وجود خارجی ہے اس وجود خارجی شے کا اس میں اثر ہونا ضروری ہے. اگر اس شے کا اثر اس میں نہیں ہے تو وہ اس کا وجود خارجی نہیں ہے. وجود خارجی ہونے کے لیے اثر کا ہونا ضروری ہے. اب آگ ہے, آگ کا وجود خارجی کیا ہے؟ احراق احراق جلانا. یہ جو جلانا ہے یہ آگ کا اثر ہے, آگ نہیں ہے. آگ اور شے ہے جو قائم بالخیر ہے. یہ جو
یہ کیا بن گیا؟ اس کا وجود خارجی، یہ بنا ہوا وجود ہے. اس اثر نے آ کے ثبوت دیا مؤثر کا. برف نے آ کے، برف کا وجود خارجی کیا ہے؟ جس میں ٹھنڈا ہو، اس کی ٹھنڈک نے کس کا ثبوت دیا؟ اس برف کا. برف کہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی ٹھنڈک نے ثبوت دیا کہ برف ہے. ہمیں ثبوت دیا کہ برودت ہے، برف ہے. یعنی برف بالکل سامنے نہیں ہے. صحیح سامنے برف ہو تو پھر تو برف دیکھی جائے، لیکن برف سامنے نہیں ہے. لیکن برف کا جو اثر ہوگا وہ ثبوت دے گا کہ برف ہے. تو معلومات جو اثر ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا. جو ہے یہ اثر ہے اس نور الہی کے. اللہ کرے وہ نور کیا ہے، ہمیں کیا آپ کو ہے پر اکرو میں نہیں آتا، ہمیں کیا خبر کیا ہے یا نہیں، کتنا ہے. یہی انہوں نے کہا ہے کہ ہے. میں کیا کہہ آپ کو کیسے بتایا کہ وہ ہے؟ کون ہے کہنے والا کہ وہ ہے؟ خدا کو نہیں، 14 نے تو کہا کہ ہے. ان 14 نے کہا کہ ہے. بس بھائی جیسے ہائی کو پھر جو ہوتا ہے پھر تو ہاں دیتے ان کے ہائی کو مان کے ہم نے ہے کہا کہ ہماری اکلو کا کمال ہے کہ ان کے ہائی کو مان کے ہم نے ہے کہا. پھر ہمارا ہے ایمان ہو گیا. تو یہ ہوا کہ اس میں اچھا یہ مقناطیس کیا ہے؟ مقناطیس کو آپ دیکھتے ہیں لیکن جو بچے ابھی نہیں دیکھ سکے ان کے لیے بھی مثال ہے، لیکن آج کل عام چلے. دیکھیے مقناطیس آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، لوہا خود بخود اتر جاتا. لوہا جاتا ہے، معلوم ہوا کوئی شے ہے درمیان میں نظر نہیں آتی جو لے رہی. آخر کوئی شاید تو ہے نا، ایک بڑا لوہا کھینچ کے ادھر گیا. اگر لوہا آپ کے ہاتھ میں ہے مقناطیس نہیں جائے گا. آپ نے پکڑا لوہے اوپر جا کر معلوم ہوا کہ یہ جو مقناطیس ہے اس میں کوئی جذب ہے، اس میں کوئی قوت کشش ہے جو نظر نہیں آتی. اور اس لوہے میں جو حرکت کرنا ہے اس میں کوئی قبول کرنے کی صلاحیت ہے.
مرئی رشتہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ یا قابل جانے یا مقبول جانے، قابل و مقبول کا اپنا ایک رشتہ ہے، جس رشتے میں ہم تو یہ دیکھیں گے یہ بھی لوگ آئے یہ بھی لوگ آئے، جو ہی قریب ہوئے اس کا وہاں ملنا بتاتا ہے کوئی ہے کمال جو اس نے اپنے ساتھ ملا دیا ہے، بس اسی رشتہ کشش کو ولایت کرتے آل محمد کے رشتہ کشش کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت، جس کی ولایت ہر وقت توحید کی ولایت سے ملی ہوئی ہو، ان کے لیے خاموش ضروری ہے۔ کا رشتہ توحید کے ساتھ کیسا ہے؟ بلا فرق، جب توحید آئے گی تو توحید کے حوالے سے تو نسل ملا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، یہ تو ایمان کے رشتے میں یہ تشریف فرما ہوئے ہیں اصول دین میں، کن کے حوالے سے ہوئے؟ توحید کے حوالے سے، اس لیے خالق نے خمس نے شرط ایمان لگائی۔ جب خمس میں شرط ایمان ہے تو پھر ان کا تعلق تو بتانا ضروری ہے، اگر ان کا تعلق ہی نہیں ہے تو پھر خمس کیسے ہوگا؟ ہمارا تعلق ہم غیر سادات تعلق ہی نہیں، آپ دینا بھی چاہیں ہم لے لیں تو میرے خیال واپس کر دیں گے کیونکہ آپ مستحق ہی نہیں۔ دیکھے تو دیکھیے آپ نکالے تو نہیں، آپ نکالے تو نہیں، آپ رشتہ ہے کیوں خالق نے اپنے آپ کو اس میں شریک کر کے شرط ایمان لگائی؟ تو شرط ایمان میں جہاں اللہ آیا ہے وہاں کون آئے گا؟ رسول بھی آئے گا، کہ رسول کے بعد کون آئے گا؟ گوری تک بات آگے رسول آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ پھر جو آگے آئیں گے وہ آگے رسول کے رشتے سے آئیں گے، تو آگے سادات کو آپ کو پوچھ دیں گے کن کے رشتے سے آئیں گے؟ مرکز کے رشتے سے، کیونکہ ان کا مرکز سے تعلق ہے، مرکز سے تعلق ہے۔ اب میں ایک تھوڑی سی بات پر ایک کیا بات ہو ادھر لے آتے ہیں، تو جب مرکز سے تعلق ہے تو پوری کائنات میں خمس کا مرکز کون ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے آواز نہیں آتی، پورے خمس کا مرکز کون ہو جائے؟ جناب سیدہ کا، جن کا رشتہ جناب سیدہ سے ملتا ہے ان کا حق ہے کہ انہیں خمس دیا۔ بی بی پاک کے حوالے رشتے سے اب کیا ہو جائے گا؟ خمس ہو جائے گا، یہی وجہ ہے جناب بس بات ہو گئی۔ اسی لیے خالق نے سیدہ طاہرہ کو پوری رسالت کے اجر کا مرکز بنایا۔ تمام رسالتوں کے اجر کے ذمہ ہیں، کون ہے اس کی رسالت کا اجر کون ہے؟ مولانا بی بی پاک کی محبت اجر رسالت میں، اجر کبھی بھی ساکت نہیں ہوتا، نماز کبھی بھی آدھی ہو جائے گی، روزہ کبھی بھی جا کے ختم ہو جائے گا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، لیکن اجر وہ ہے جو مسلسل ہے، اجر وہ ہے جو ہر وقت ہے۔ اب شادی میں تمہیں ضرور کہہ دوں، آئے اللہ تو نے جن کا اجر بیوی کی محبت قرار دیا ہے وہ سارے حکم سے کروائے ہیں، نمازیں حکم سے پڑھوائی ہے، روزے حکم سے رکھوائے ہیں، لیکن بیوی کی محبت سوالی بن کے مانگی ہے۔ سوالی بن کے مانگی ہے، جب اللہ سوالی ہو تو سوال کی طلب کتنی ہو؟ فرمایا سوال کی جو خالق کی طلب ہوگی کتنی ہو؟ ذرا آپ گرامر کی کتابیں پڑھیں نا، یہ فعل امر انشاء کے لیے آتا ہے، انشاء میں طلب کتنی ہوتی؟ کتنی؟ 9 قسمیں ہیں اس انشاء کی، صحیح فعل امر کی 9 قسمیں ہیں، تمنی ترجیح وغیرہ ساری چیزیں آتی ہیں، جو ساری سمٹ کر ایک نقطے میں جمع ہو جائے اسے طلب کہتے ہیں۔
فعل ماضی خبر کے لیے ہوتا ہے، طلب کے لیے نہیں ہوتا. اس نے لکھا خبر میں، کتبہ لکھا. کتبہ کی کیا اس نے لکھا یار، اس نے لکھا. کتبہ اس نے لکھا، کتبہ اس نے قتل کی، یہ خبر ہے. یہ کرو، یہ انشاء ہے، حکم ہے، خواہش ہے. طلب ہے، جب طلب ہے تو طلب میں کمال طلب کی شرط ہے طلب میں حریص ہو. جب تک کہ حرص اپنے کمال تک اس طلب میں نہیں پہنچے گی اس وقت تک وہ مطلوب ملنے تو مل تو جائے گا، مگر وہ کمال مطلوب جو طالب کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. صحیح وہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے دیر سے بات کر رہا ہوں کہ جب وہ خالق کی طرف کا معیار کون پورا کرے، جہاں رسول طرف فرما رہا ہے اس معیار کو کون پورا کرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی مودت کا سوالی ہوں، تو اللہ کی سوال وہ جو طلب خالق ہے وہ ہم نے کہا ہے. بس اس طلب کا میں آخری میں یاد کہہ کے مودت کے لیے، اسی لیے تو مودت کے لیے 3 شرطیں لگاتی ہیں. مودت مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں 3 شرطیں شامل نہ ہوں. پہلی شرط ہے جان دے دینا، مال دے دینا، عزت دے دے. اس میں مال کی بھی قربانی چاہیے، اس میں عزت کی بھی قربانی چاہیے، اور اس میں جان کی بھی قربانی چاہیے. جب تینوں قربانیاں جا کے مکمل ہوگی تب مودت کا مطالبہ مکمل ہوگا. جب ہم مال دینے میں اتنی کوتاہی کرتے تو پھر جان دینے میں ہم کہاں تیار ہیں؟ ناموس کی عزت دینے میں ہم کہاں تیار ہیں؟ زہرا کے بیٹے نے پورا گھر اپنا اس کی بارگاہ میں دے نہیں دیا. میرے ماں فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. آج میرے خیال ہے اس شبیہ امام کی وہ زلجھنا آئے گی جو سواری لے کے تو گیا تھا مگر آیا خالی. سیدہ آنسو قبول فرمائے. آج ہماری یہ آخری مجلس ہے. ایسا روئے کہ جیسے فرصت دینے کا وقت ہے. یہ سارا پراسس کا بڑا میں میں ایک چھوٹی سی جملہ کہہ کے یہی شاپ کا سفر کریں. جب 10ویں کی صبح کی رات کھول گیا نا نہر القمہ پہ ایک روایت ہے کہ وضو کرنے یا نہانے کے لیے جو ہی پانی میں ہاتھ ڈالا ایک مستور کی لہروں سے آواز آئی، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ میں کیا کہہ رہا جس کی ماں کے حق مہر میں پورے دریا ہیں ان کے لیے قتل کے منصوبے بناتا ہے اور ان کے پانی کو استعمال کرتا ہے. خدا کا جب ایسے مستور کی آواز سنی، زمین جب بدلنا چاہے تو سبب بناتے ہیں. پلٹ کے کہہ گئے بی بی بات فرمایا ہمارے کون؟ فرمایا میں اس مظلوم کی ماں ہوں. یہ خیال میں ذرا بچوں کی آواز تو سنو، پانی بھی اسی طرح واپس ہو کانپتا ہوا آیا. اپنے خیمے میں آیا، خیمے میں آ کے کانپ رہا ہے. ارے میں نے کیا کیا ہو اور کیا کیا؟ یہ اس کا غلام آیا، اس نے دیکھا کہ جناب بھول کی یہ کہنے کہ ابھی جنگ ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد، تو CMC آیا ہمارا، تیرے کیا حالت ہو گئی؟ اشارے سے کہا جا کے گھوڑے کو پانی پلا کے. وہ جو باہر گیا اس نے اس کی بھائی کو کہا بول کی حالت میں دیکھ کے آیا ہو، یہ لڑنے کا تصور تو ہو نہیں ہے، ابھی لڑائی ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد. آج تو بھائی جلدی جلدی آیا آ کے ہو کو گلے لگا کے کہا ہے ان چند خیموں سے لڑ گئے. کہ ہماری لفظیں ہوتی ہے سر آپ کا سب تو بالکل تھوڑے سے گھبرا گیا. ہون کی ساتھ کیا نے اشارہ کیا ذرا خیمے کے باہر آ جاؤ. آج جب خیمے کے باہر آ کے ایک چیلے کے قریب کھڑے ہو کے ہون کی آہ نکل گئی، رو کے کہا بجائے یہ ہائے پیاس کی آواز ہے. بچے کیا کہتے تھے؟ ہائے پیاس عطشان. جبکہ پیاس کی آواز کہیں ہونے کا بتائیے پیاس کی آواز کہاں سے آ رہی؟
کہا بیٹا ان خیام والوں کا قصور کیا ہے؟ کہا قصور تو نہیں، کہا پتا جلدی کا جنت کی طرح ادھر ہے یا ادھر ہے؟ بھائی نے کہا جنت تو پھر ادھر لے گئے، کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ اگر جنت لینی ہے تو اسی کا ہماری خزائیں کیسے معاف ہوں گی؟ کہا جناب زہرا نے وعدہ کر لیا، وعدہ کر لیا، میں چلتا تو فوراً اب جو ہو چلا میں خیام کی طرف گھوڑے کو محمیز کیا۔ جب قریب میں دیکھا جناب عباس پہلے میں کھڑے ہوئے، فوراً اپنا امامہ اتار کے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے ہاتھ بلند کر کے یہ بتانا چاہا یہ قیدیوں کو قتل نہیں کرتا۔ یہ ہاتھ بندھے ہوئے جب ہو گیا، آپ کیا سمجھتے جناب عباس کا پہناوا ہو جیسا آدمی قریب آ کھڑا ہے۔ عمر بن کے بیٹے نے کہا کون ہے؟ آنے رسول کے خراب کے قریب آ رہا ہے، خدا کا نبی رسول نے کہا میرے نام نے فرمایا عباس بھائی ہوئے کہا ہے۔ کتنے تھے؟ ماشاءاللہ صحیح نام سے تو کوئی بتائے بھائی ہوئے کہا ہے۔ جب امام نے بھائی کی لفظ کہی اللہ اکبر، امام کھوڑے کیے یہ کھوڑے سوتے پہ افارنی امام کو جب دیکھا آپ کے امام کے قدموں میں سار رکھ کے کہتا ہے سار نہیں اچھا ہوا، کہتا مولا اور کہتا مولا میں شرمسار ہوں، میرا یہ توبہ ہے یا نہیں؟ اس وقت میرے امام نے بلایا اور انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی ہو رہا ہے اور تو وہاں بھی ہو رہا ہے۔ مولا آپ نے تو معاف کر دیا کہ میں آپ کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، زہرا کی بیٹیاں محمد میں دیکھ رہی تھی، بیویوں نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا؟ آگے کیا ہو رہا تھا؟ میری بیوی نے فرمایا پھر اور کو جا کے میرا سلام کر۔ جب آیا نا ہو تو بیوی وہاں کا سلام جناب زینب تمہیں سلام کہتی ہے، اس وقت اپنے سینے پہ زور سے ہاتھ مار کے یہ جملہ کہتا ہے اور اگر تو حسین کو نہ لے آتا سکینہ یتیم نہ۔ میں بہت بڑی مشاہد کی بات کہہ رہا ہوں جو پنجاب کو سن بس آ گیا، اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا، کوئی نہیں، علی اکبر رہے نہ عباس رہے نہ محمد رہے، کوئی نہیں رہا، اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا۔ جب اکیلا رہ گیا علی اکبر بھی شہید ہو گئے، جناب اصغر کو بھی دفن کر کے امام آیا۔ اب جب آئے نا امام عادات و رواج کے مطابق خیمے کے دروازے پہ آ کے امام نے عرب کے دستور کے مطابق سلام کیا۔ آپ سلام آپ سنتے، ہم چاہتے کہ دو آنسو آ جائیں۔ امام نے جس انداز سے سلام کیا ان کا انداز اپنا ہے، لیکن اسی کی تاثیر میں میں کہتا ہوں امام نے نام لے کے فرمایا یا زینب، آپ کو ساتھ کہ ہمارے ثواب میں جب بخشا دیں گے بخشا دینا ہے، فرمایا
یا عباس علی اکبر اور محمد میں نے ایک ایک کو سوار بنایا ہے مگر کوئی میں نے سوار نہیں کیا شہداء کی لاشیں کیوں چلنے لگی آقا جو 12 زندگی کی بلا دے اب یہ کہا اصل جناب سیدم نے آ کے زیون کو پکڑا آئے میں سوال کراؤں زمانے کے یہ غربت امام ہے کہ پہلے بھائی کو سوار کیا تب امام سوار ہو گئے زلزلہ میں اور میں زلزلہ چلو 2 قدم چلا روک گیا اور میں زلزلہ چلتا کیوں نہیں وہ جملہ رو کے کہا ذرا آقا نیچے تو دیکھے میں کیا کہہ رہا ہوں بڑا بھی کہا زلزلہ بڑا ذرا نیچے تو دیکھے اب جو دیکھا 4 سال کی سکینہ ہمارے کے سنوں سے لپٹی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں بابے کا گھوڑا مجھے یتیم نہ کرو اور مجھے یہی چیزوں جو میں کہہ کے مجھے آگے بڑھنا بس آواز آئی قد کو دل الحسین یہ آواز کی معمولی آواز نہیں بڑھو اس بیوی سے سنیں جیسے دروازے خیمے میں موالین نے خیام کو آگ لگانا چاہی اخنس ابن سعید منون کہتا ہے کہ مجھے عمر سال میں بلا کے کہا ان غریبوں کے خیام کو ہم نے آگ لگانی ہے آدمی چن لے اور جا کے آگ لگائی منون کہتا ہے میں نے 30 آدمی چنے چن کے میں نے خیام کے چاروں طرف میں نے کہا آگ لگا تو کوئی بجھانے والا رہ نہیں گیا بات کوئی نہیں رہ گیا چاروں طرف سے آگ لگاؤ اللہ نے سب چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی علامہ فرماتے تو 3 دن سے پہلے پیاسے ہے خدا نے آگ سے پیاس کتنی بڑھ گئی یہ کہتا میرے سامنے کنار چلی اب تو کنار چلی میں ان کے داخل ہوا میں نے کیا دیکھا سب سے پہلے کیا دیکھا میں نے کہ ایک خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکل کے تو کوئی سو دینا چاہتا خود میں مجھے چاہتے 4 سال کی سکینہ خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں تو جانا چاہتی ہے یہ کہتا ہے آپ مجھے میں نے اس بچی کو دیکھا اس کے کام میں میں نے ایسے قیمتی گوشوارے دیکھے میں نے کہا مجھے اور نہ اتار دے میں اتار دوں میں نے اتارنے شروع کیے اتنی گہری گہر لگی ہوئی تھی جب مجھے دیر لگی تو میں نے دیکھا وہ چھاپیاں لوٹے آنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہیں دوسرا ہو تم نہ اتار لے یہ منون کہتا ہے میں نے تو اتارے نہیں میں کیا کہتا ہوں کہو نا میں یہاں تھی
صدا